اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے جتنے دروازے ہیں سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دیگر محدثین کرام نے نقل فرمایا ہے۔ تو سامعین و حاضرین، یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں جہنم کے دروازے بند، جنت کے کھل گئے، آسمانوں کے کھل گئے اور اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ تو فرمایا منہا باب یسمی الریان، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ بڑا ہی پیارا دروازہ۔ اچھا 8 دروازے کیوں ہیں؟ کہ جو کبھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، نمازی ہیں، وہ ایک دروازے سے آئیں گے، ان کو پکارا جائے گا، بھئی آؤ بھئی یہ تمہارا دروازہ ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی جہاد کرتا ہے تو کہا جائے گا، وہ جہاد کرنے والوں، تم نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا تھا، او جہاد کرنے والوں اس دروازے سے داخل ہو کر جنت میں آ جاؤ۔ اب یہ جو دروازہ ریان ہے یہ کن کے لیے ہے؟ اللہ اللہ، رمضان قریب قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے عقیدت کرنے، احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پورے اچھے طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں پر فرمایا کہ ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف وہی گزر کر جائیں گے جو اس دنیا میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ روزے داروں کا دروازہ ہے، یہ روزے داروں کا دروازہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں باب ریان سے گزر کر جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی خاطر رمضان کے پورے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
اس کی پوری زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے کے صدقے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، دن کو روزہ، رات کو تراویح ہوتی ہے، رات کو تراویح ہوتی ہے۔ تو جس کسی نے رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی، نفل نماز ادا کرتا رہا، اللہ کا قرآن پڑھتا رہا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی میں جتنے بھی گناہ تھے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اور اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میں تیرے رمضان کے روزے رکھنے لگا ہوں، اے اللہ رمضان کے روزوں کے صدقے فرما کر میں استغفار بھی کرتا ہوں، میری استغفار کو قبول کرنا، تو جو کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کبیرہ گناہوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ارشاد فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ رات جو 1000 مہینے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ فرمایا جس نے اس رات کو قیام کیا، نفل ادا کیے، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، فرمایا زندگی بھر کے جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کی اولاد اگر نیکی کرے تو ایک نیکی کو بڑھا کر 10 گنا اور 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکی کتنی کی؟ ایک، اجر کتنا ملے گا؟ 700 نیکیوں کا ثواب۔ کتنا؟ نیکیوں کا ثواب۔ وقال اللہ تعالی الا الصوم، ہر کسی کا ثواب بڑھا دیا جائے گا، لیکن فرمایا روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ نیکیوں کا ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک ثواب، لیکن روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ روزے کا معاملہ اس سے بار الہا وہ کیوں؟ روزے کو الگ کیوں کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ روزے کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ بندہ شہوات کو چھوڑتا ہے میری رضا کے لیے، کھانے پینے کو چھوڑتا ہے میری رضا کے لیے، اس لیے میں روزہ دار کو خود اس کی جزا عطا فرماؤں گا، خود اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں؟ سب بولو کتنی خوشیاں؟ 2 خوشیاں ہیں جو روزہ رکھتا ہے۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تب ہوتی ہے جب صبح کا بھوکا پیاسا شخص
روزہ افطار کرنے لگتا ہے، مشروبات سے روزہ افطار کرتا ہے، اچھے کھانے سے روزہ افطار کرتا ہے، اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، اپنی بھوک کو بجھاتا ہے، تو اس وقت وہ خوشی محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ بولے نا، کرتا ہے نا؟ تو فرمایا یہ ایک خوشی ہے، یہ اور کتنی خوشیاں ہیں؟ دو۔ دوسری خوشی کب ہوگی؟ فرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی روزہ دار کو تب ہوگی جب کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا رب کہے گا تو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا تھا، اب اپنی نگاہوں کو اٹھا، تیرا رب اپنی ذات کا دیدار تجھے عطا فرما رہا ہے، اپنی آنکھوں کو کھول اور اپنے رب کی زیارت کر، اپنے رب کی زیارت کر۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک خوشی روزہ دار کو تب ملتی ہے جب روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی تب ملے گی جب اس کی ملاقات اس کے رب سے ہوگی، اس کی ملاقات اس کے رب سے ہوگی۔ آپ دیکھیں، ہر شخص چاہتا ہے اچھی ضمیر والا، جس کے اندر انسانیت کے اعلیٰ وصف ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میرے دماغ کو، میرے ناک کو بھی خوشبو آتی رہے، اور جو میرے ساتھ میرے دوست مسلمان بھائی ہوں ان کو بھی میرے وجود سے خوشبو آئے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اب یہ بھی اطلاع دوں کہ اللہ کے پیارے رسول ہمارے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور سے کبھی بو نہیں آتی تھی۔ جب حضور کو پسینہ آتا تھا تو پسینے مبارکہ میں ایسی خوشبو ہوتی تھی جو کسی خوشبو کے اندر سے ایسی مہک نہیں آتی ہے۔ اب ایک روزہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے، اس کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے اس کا عالم کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَخُلُوفُ فَمٍ الصَّائِمِ، روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، مہک نکلتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا مسک، کستوری اور عنبر یہ اعلیٰ کوالٹی کی خوشبوئیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو مسک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے اور زیادہ محبوب ہے وہ مہک جو ایک روزہ دار بندے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اللہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ منہ کی بو کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اس کو محبوب فرماتا ہے کہ یہ میرے روزہ دار بندے کے منہ سے آ رہی ہے۔ اور فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ دوزخ سے بچنے کے لیے روزہ بچاتا ہے، ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جس دن تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو نہ کوئی فحش گندی بات اپنے زبان سے کہے اور نہ وہ چیخو پکار کرے، شور نہ کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر ایک شخص نے روزہ رکھا ہے، دوسرے شخص نے اس کو گالی دی ہے تو یہ بھی گالی دے گا؟ بولو، اسے کسی نے گالی دی تو یہ بھی گالی نکالے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس کو کوئی گالی دے دوسرا شخص، او قاتلہ، یا اس سے جھگڑا کرے، اس سے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، اس کو واپس گالی نہ دے، نہ ہی اس کے ساتھ جھگڑا کرے کہ یہ میرے ساتھ کر رہا ہے میں بھی جھگڑا کروں، نہ، بلکہ کیا کہے؟ فرمایا فَلْيَقُلْ، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے اس امتی کو چاہیے
کہ وہ دوسرے شخص سے کہے انی امرؤ صائم، بھئی مجھے گالی نہ نکال، نہ میں تیرے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توفیق سے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، تو روزے کی حالت میں نہ تو میں فوش کلمات اپنی زبان سے نکال کر تجھے گالی دے سکتا ہوں، اور نہ ہی میں تیرے ساتھ قتال کر سکتا ہوں، جھگڑا کر سکتا ہوں، لڑ سکتا ہوں، نہیں، میں روزہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔